وائی ناٹ یہ جو ٹروتھ ہے جس کو ہم ٹروتھ کہتے ہیں، اگر اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے، فار شیور اکارڈنگ ٹو می دا ٹروتھ از ٹو نو لائک دا روٹ آف ایوری تھنگ. آئی ایم ناٹ گیونگ اٹ دا نیم لائک گاڈ اور اینی تھنگ ایلس، ہوں، بٹ میں کہہ رہا ہوں روٹ ہے جو روٹ آف ایوری تھنگ از تو دا آپ ٹروتھ ٹروتھ کو کیسے اکارڈنگ. ڈیفائن کرتے ہیں؟ کس کو سر؟ ٹروتھ کو root of everything, the real root of everything, like you یو can say مین کاز، existence. دا کاز. نہیں، مگر i'm ٹروتھ not یہ تو i'm نہیں ہے not نا. saying see god is a kind of اس طرح کی چیز ہو گئی کہ کسی چیز کو نام دے دینا یا اس کو کسی باؤنڈری میں ڈال دینا. so i'm not saying about god, but the truth is something like جس کو آپ گاڈ اپنی طرف سے گاڈ ہی کہہ رہے ہیں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، the real truth. نہیں، مگر تو ٹروتھ میں تو لینگویج کی پراپرٹی ہے. ٹروتھ تو ایک جملے کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ جملہ یا سچ ہے یا جب نہیں، بس. وہ اور یہ جو جی میں الٹیمیٹ کہ ٹروتھ والی بحث ہے، یہ تو ایک لا حاصل، اور مطلب یہ تو اصل میں ایک نہیں میتھولوجیکل میرا بحث ہے. یہ ایون کہ فلوسافیکل بھی نہیں ہے. ٹروتھ کی جو نہیں میرا ڈیفینیشن ہے میرا نا، سر، ٹروتھ، ٹھہر جائیں جی سن لیں. میرا سر سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جب ہم انکوائر کرتے ہیں ایز این ایگنوسٹک ایتھسٹ، تو انکوائری شوڈ بی ایوری ویئر، ناٹ اونلی آؤٹ سائڈ بٹ ان سائڈ. پرابلم یہ ہو جاتی ہے سر، اب جیسے مانیے کہ کوئی بندہ جب ایگنوسٹک ایتھسٹ بنتا ہے یا خالی ایتھسٹ بنتا ہے، ایتھسٹ والا تو سیدھا ہی بولتا ہے کہ نہیں ہے. agnostic کہتا ہے I don't have the evidence. When the evidence will come, I will accept it. Yes, there is something beyond. There was something beyond my understanding which I was not able to understand at that time, but right now I have the facts or evidence. But میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر جب ایز این agnostic atheist جب آپ انکوائر کرتے ہیں، انکوائر، سو اٹ شوڈ بی انکلوسیو آف ایوری تھنگ آؤٹ سائڈ اینڈ ان سائڈ. اب ان جیسے سائڈ، میم ایک نے منٹ ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے، آپ باتوں کو ذرا سمپلیفائی کرتے ہیں. ہوں ان سائڈ انکوائری کو ڈیفائن کریں کہ کیا ہے. اوکے گاٹ اٹ. سو ان سائڈ انکوائری کو اگر میں ڈیفائن کروں، جیسے مانیے آپ ہیں، سو یو آر اے مین. اب جیسے مانیے کہ کسی بندہ کوئی، جیسے مانیے آپ روڈ پہ چلتے ہوئے کار دیکھتے ہیں یا لڑکی دیکھتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں ایک تھاٹ آتا ہے کہ یار یہ کتنی خوبصورت کار ہے، یہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے، رائٹ؟ تو وہ جو تھاٹ ہوتا ہے وہ امیج کی وجہ سے آتا ہے. اگر ہم ڈیپ ڈاؤن کھوج کریں، مطلب میں روٹ کی بات کر رہا ہوں کہ تھاٹ کہاں سے کریٹ ہوتا ہے. اب میں ان سائڈ چیزوں کی بات اس طرح سے کرنا چاہوں گا، آئی ہوپ دیٹ آئی ول ناٹ بی کنفیوزنگ یو. اب جیسے مانیے جس کو ہم پیور آبزرویشن کہتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان سائڈ جو ہے نا وہ پیور آبزرویشن ہے. کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ میرا کہنے کا ان سائڈ کا مطلب ہے، اب جیسے مانیے میں نے گاڑی دیکھی ہے، لڑکی دیکھی، میں کہتا ہوں یہ بہت خوبصورت ہے، تو میرے دماغ میں تھاٹ کریٹ ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی وجہ سے مجھے ڈیزائر آتا ہے. ڈیزائر کیا آتا ہے؟ یار یہ میری ہو جاتی. میری ہونے کا ڈیزائر جو ہے، اگر وہ جیسے مانیے لڑکی کے لیے ہے، تو اٹ ول امپیکٹ دا فزیکل باڈی ایز ویل. یو کین سے سیکشولی، اور سوری اف آئی ایم یوزنگ سم رانگ ورڈ، بٹ یو کین سے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے جب وہ پروجیکشن سینس کے تھرو جب پروجیکشن ڈالتا ہے کسی چیز پہ، آبجیکٹ پہ، تو وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ایک تھاٹ کریٹ کرتا ہے ہمارے مائنڈ میں. مطلب مائنڈ ہے ہی تھاٹ، نتھنگ، جسٹ این انفارمیشن، رائٹ، جس کو برین پروسیس کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب انکوائری، ان سائڈ انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ لائک ڈگنگ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ، لائک کہ چیزیں کہاں سے رہی ہیں. جیسے چلے، مانیے میں میں نے آپ کی آپ سے بات پوری سمجھ گیا ہوں، مگر میں اگر آپ کو دو تین باتیں بتاؤں اور ہوں ہم اس کو کسی اور طرف لے کے جائیں. آپ بحث کو فلوسافیکل بنا رہے ہیں، مگر میں آپ کی فلاسفی کو ابھی ذرا امپیریسائز کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے؟ سر آپ میں کو نے پتا ہے کہ راما چندرن ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں، بڑے مانے جانے دنیا کے نا. ٹھیک ہے؟ جی سمجھ گئے؟ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. صحیح ہے؟ ایک ہوں پروسیجر ہوتا ہے جسے کرتے ہیں ایپیلیپسی کے پیشنٹس پہ. ایپیلیپسی کے پیشنٹس کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ رائٹ برین اور لیفٹ برین آپس میں پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور یہاں تو ایک سائڈ سے سگنل دوسری سائڈ کو زیادہ جا رہا ہوتا ہے، یا ار ریگولر جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے
کہ دونوں برین ہیمسفیئرز میں جب پیک کمیونیکیشن ہوتی ہے تو وہ ایپیلیپٹک سیجر میں رزلٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے کئی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، مگر جو سب سے آخری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ برین کے دو ریجنز کو، ٹھیک ہے، برین جی کے دو ریجنز، جو ایک لیفٹ ہیمسفیئر ہے ایک رائٹ ہیمسفیئر ہے. آپ جانتے ہیں کہ برین کو دو سائڈ پہ ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ان کو درمیان میں ایک ایبسولوٹ ہائی وے کنیکٹ کرتی ہے جسے کہا جاتا ہے کارپس کلاسم. اس کو درمیان سے کاٹ دیا جاتا ہے. اب ورچولی کیا، فزیکلی برین کے دونوں ریجنز آپس میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. اب ایسے ہی ہے جیسے ایک کھوپڑی ہے اور اس میں دو برینز ہیں. یو تو آر انہوں نے جب ایبسولوٹلی بہت سے، رائٹ. ٹھہر جائیں انہوں نے بہت سے ایسے پیشنٹس پہ ایکسپیریمنٹس کیے. تو کئی پیشنٹس کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ برین کے ایک ہیمسفیئر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ خدا کو مانتے ہو، وہ کہتا تھا ہاں میں مانتا ہوں. دوسرے سے جب پوچھا جاتا تھا آپ خدا کو مانتے ہو، کہتا تھا میں نہیں مانتا. اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کے اندر ہی خدا کو تلاش کرنا چاہیے. تو ہم یہ جان گئے کہ انسان کے برین کے اندر کوئی ایک خاص ریزن ہے جس میں گاڈ کا بلیف ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رسپانسبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس برین کے ریجن سے انسان کا تعلق کٹ جائے تو وہ جو ہے وہ انسان نہیں بلیو کرے گا گاڈ میں. صحیح ہے. پھر ایک بڑا ہی برین کا ایک ریجن ہے جسے سبسٹینشیا نیگرا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ تھی جس پہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا. تو کیا ہوا جی کہ ایک الیکٹروڈ اس کے دماغ میں داخل کیا جا رہا تھا، وہ سبسٹینشیا نیگرا کے اندر داخل ہو گیا. وہ اس سے پہلے بڑی ہوپ فل باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، اور جیسے ہی الیکٹروڈ اس کے اندر داخل ہوا اس نے اسی ٹائم کہا آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف. ٹھیک ہے. تو جو آپ یہ رائٹ. کہہ رہے ہیں نا کہ غالب بھائی انٹرنلی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انٹرنلی گاڈ کو ڈھونڈنا چاہیے، اور مائنڈ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے، یا مائنڈ کیا ہے، یا فلاں کیا ہے، یا انسان سوچتا کیسے ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یو آر اے پارٹ آف دس فزیکل ورلڈ، اور آپ کا دماغ بھی، برین بھی ایک فزیکل ورلڈ کا ہی حصہ ہے. آج آپ جو ایک فلوسافیکل سی لائن لے رہے ہیں نا کہ جی تھاٹ یہاں سے آتی ہے، لڑکی دیکھی تو ایسا ہوا تو ویسا ہوا، ہم یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے دیٹ از اے بائی پروڈکٹ آف وار فزیکل نیورولوجیکل اناٹمی. ٹھیک ہے. اور نہ صرف فزیکل نیورولوجیکل اناٹمی کا حصہ ہے. جب آپ نے یہ کہا کہ کسی نے ایک لڑکی دیکھی اور اس کے ذہن میں سیکشول خیال آ گیا، دیٹ از بیسیکلی، دیٹ از آلسو بیکاز آف یور برین. ٹھیک ہے. اب ایک اور بھی بات ہے نا، آپ نے کہا کہ ایک لڑکی دیکھی ایک شخص نے تو اس کے ذہن میں خیال آ گیا سیکشول. اب ایک شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے لڑکا دیکھا تو اس کے ذہن میں سیکشول خیال آ گیا، کیونکہ اس کا برین دوسرے شخص سے ڈفرینٹ ہے. دیٹ پرسن از ہومو سیکشول. ٹھیک ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ جو فزیکلی جو ہے باڈی ایک مرد کی رکھتا ہے، بٹ ہی تھنکس دیٹ ہی از اے وومن. کیوں؟ کیونکہ اس کے برین کی اناٹمی، جو کہ آج سائنس ثابت کر چکی ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، اور وہ عورتوں سے زیادہ ریزمبل کرتی ہے بجائے مردوں کے. ٹھیک ہے. اس کے برین کی ڈفرینٹ کارٹیکل تھکنسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڈ کو ڈھونڈنا اندر ضروری ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اندر کی جتنی تھاٹس ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ دے آر فزیکل ایکچولی، وہ کوئی اسپرچل والی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ اس بات کو بہت زیادہ فلاسفیکل ٹرم دے رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سائنٹیفک بات ہے. وہ سائنٹیفک یا امپیریکل بات نہیں ہے. ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی گاڈز میں دنیا بلیو کرتی ہے یہ سارے مین میڈ ہیں. ٹھیک ہے. سب مین میڈ ہے. کوئی ایک بھی جو ہے وہ کوئی ایسا گاڈ نہیں ہے جو کہ واقعی ڈفرینٹلی کہیں سے آیا ہو. یہ سب کے سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ڈو وی ہیو اینی کائنڈ آف ایویڈنس کہ لائف کریٹڈ ہے، ارتھ کریٹڈ ہے، سن کریٹڈ ہے، اسٹارز کریٹڈ ہیں؟ ہمیں ہر جگہ پہ ایوولوشن کا فٹ پرنٹ بہت ہی اسٹرانگ نظر آتا ہے. پورے یونیورس جی میں ہمیں ایک ایوولوشن ہی دکھائی دیتی ہے. تو اس لیے جی یہ کوشچن کہ او جی انٹرنلی ہمیں خدا مل جائے گا، بیسیکلی یہ کوشچن ایک فلوسافیکل کوشچن یا کوئی یوگ سے خدا نکلنے والا ایک پرانا متھ تو ہو سکتا ہے، بٹ
اسپیکنگ پریگمیٹیکلی، اسپیکنگ امپیریکلی، اور اپ ڈیٹڈ نالج، ماڈرن نالج کی لائٹ میں اگر اس کو دیکھا جائے، دس آرگیومنٹ ہیز نو ویلیو ایٹ آل. ٹھیک ہے. اور جو مومو نے جی بات شروع میں کہی تھی کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی ہارڈ ایتھیسٹ یا کوئی اگنوسٹک ہوتا ہے یا فلاں ہوتا ہے ڈمکاں ہوتا ہے. ہاں، لوگ اپنے آپ کو کلاسیفائی ضرور کرتے ہیں، مگر اگر ہم نالج کی بات کریں تو دیز تھنگس ڈونٹ مین اینی تھنگ. آپ نے کہا کہ کوئی یونیورسل ٹروتھ ہوگا. ٹروتھ جو ہے نا، سر ٹروتھ کی ایکچولی ٹھہر جائیں ایکچولی ٹھہر جائیں، ابھی آپ مجھے کاٹے نہیں، آپ کی بات ہم نے بہت سلی سے سنی ہے. جی ٹھیک ہے، نہیں سر، ایکچولی میں آپ کو ٹھہر جائیں بیچ میں نا. بیچ میں سر میں اس لیے ٹوک رہا ہوں کیونکہ ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ. بٹ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ میری کنکلوڈ کی ہے نا کہ میرا انٹرنلی میں گاڈ کو ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہوں سر، دیٹ واز ناٹ مائی اسٹیٹمنٹ. ایکچولی مائی چلے میری بات اسٹیٹمنٹ واز. کنکلوڈ ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مجھے آپ کی اسٹیٹمنٹ سمجھ آئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. جی جی تو بات سمپل سی ہے. آپ نے یہ بات کی کہ ٹروتھ کو یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے. جو یونیورسل ٹروتھ شاید گاڈ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، یہ ایک ڈوگما ہے. ٹھیک ہے. ٹروتھ کیا ہے بیسیکلی؟ ٹروتھ جو ہے نا وہ اصل میں ایک لینگویج کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ میں ایک عورت ہوں تو یہ فالس ہے کیونکہ میں ایک مرد ہوں. ٹھیک ہے. یا میں اگر ایک اسٹیٹمنٹ دوں کہ پتھر اڑتے ہیں تو یہ فالس ہے کیونکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کسی فزیکل ریالٹی کو. اگر ایک لنگوسٹک اسٹیٹمنٹ کسی فزیکل ریالٹی کو ایکوریٹلی ایکسپلین کرتی ہے تو دیٹ از ٹروتھ. اگر وہ نہیں کرتی تو دیٹ اسٹیٹمنٹ از فالس. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ٹروتھ اور فالسٹی کچھ اور نہیں ہے. جو فلوسافیکل ٹروتھ یا الٹیمیٹ ٹروتھ یا جو کوئی جو اور جتنے بھی ٹروتھس آپ کہیں، بیسیکلی وہ دا نوشن آف ٹروتھ کو میتھولوجائز کرنے والی بات ہے. اس سے زیادہ ٹروتھ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات ہے کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے، کیا یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا سر فالس؟ ایکچولی میرا تو کوشچن ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. آپ جس چیز پہ بات کر رہے ہیں نا، میں اس آپ چیز کے کوشچن بارے میں تک تو بات آئے ہی ہی نہیں. نہیں نا، آپ باتوں کو ادھر ادھر لے جاتے رہے. نہیں آپ سر، ٹھہر آپ جائیں نے ایک منٹ. انٹرپٹ ایکچولی آپ نے انٹرپٹ کر دیا تھا سر کیونکہ مجھے. آپ میں چیزوں بہت لمبا ٹینجنٹ لے رہے ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مگر میں آپ کو جی صرف سر، یہ آپ بتا رہا آپ ہوں. ایسا سر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں نا مجھے شارٹ میں کہ لائک آئی ایم ٹیکنگ ویری لانگ ٹائم. بائی دا وے آئی واز سیئنگ آپ کہ نے آئی ایم کوشچن تو ناٹ. کیا ہی نہیں. آپ تو یہ ڈینوٹ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی انٹرنلی یا ٹروتھ فائنڈ آئی کیا جا کیم. سکتا ہے، جو کہ نہیں کیا جا سکتا. نہیں نہیں سر، میری ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. آپ اسکرین پیچھے کر کے سن سکتے ہیں سر. تو پھر بائی آپ کا دا وے کوشچن اگر کوئی ہے تو آپ ایک جملے میں پوچھ لیں جی تاکہ ہم اسے جواب دے دیں. سر، ویسے تو کیوں کہیں گے. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بیچ کی ایسی کوئی انکوائری کرنا، چاہے چلو ہم گاڈ بھی مان لیتے ہیں اس کو. بائی دا وے آئی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ ہیئر. I was purely trying to چلیں آپ go کا with me. کوشچن کیا ہے مجھے یہ بتائیں، ابھی بھی آپ نہیں بتا رہے. وہی نا سر، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فلوسفیکل آپ چیزوں کو سمجھا سائڈ پہ نہیں رکھیں. پا رہے تھے یار. آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ جی میں جی میں انڈرسٹینڈ نہیں سمجھاتا ہوں کر رہا. سر، آپ موقع دیں گے تبھی میں سمجھاؤں گا نا. آپ کہہ رہے ٹائم ہی نہیں ہے. آپ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلی بات پر نہیں آ رہے ہیں سر. آپ سیدھا 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 اصلی بات پر آ جائیں نا. ٹھیک ہے سر، میں سیدھی بات پہ آتا ہوں. ایگنوسٹک ایتھسٹ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جب تک ہمیں پروف نہیں ملے گا، ایویڈنس نہیں ملے گا، تب تک ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از ایویڈنس ہمیشہ سائنٹیفک نہیں ہوتا ہے. دیر آر مینی مور ویز ٹو انکاؤنٹر دا ٹروتھ. ٹروتھ مینس جیسے مانیے میں ایک بندے سے مل رہا ہوں، آپ میں سے کسی سے، سر اینڈ آئی آپ نو دیٹ آئی سوال میٹ نہیں یو. پوچھے سر. چلیں آپ آپ ایسا کریں کہ آپ سر سائنس کے سر علاوہ ایک اور سوال ٹروتھ کو بتائیں. چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب. آپ سائنس کے علاوہ جی ٹروتھ کو ایک اور فائنڈ کرنے کا طریقہ بتا دیں پلیز. سر میں وہی کہہ رہا تھا نا. اب میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ان سائڈ کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے، اینڈ آپ نے یہ چیز کو کنکلوڈ کیا ابھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں جو آپ نے ابھی اتنی لمبی مجھے بات بتائی، وچ واز گڈ. بٹ دا پرابلم ہیئر از یو ہیو گیون اے اسٹیٹمنٹ وداؤٹ انکوائری. آپ نے ایسی کوئی انکوائری خود سے نہیں کی ہے سر. ان سائڈ ریلیم اگر میں بات کروں، آپ اینڈ مجھے آئی ایم ناٹ. بتائیں کہ ان سائڈ انکوائری ہوتی کیسے ہے. آپ ہیو یو سولوشن بنا دیں. لائک یو اوکے اوکے میں بات کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ یوگا اور یہ سب، ہیو یو ایور ڈن یوگا؟ ہاں جسٹ اے جی کوشچن، یس اور ہاں نو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. So you are being truthful to yourself. So you have done yoga. مجھے So بتائیں کہ یوگا سے کیا ملے گا، مجھے یہ بتائیں. no no. The question is not whether yoga سے ملے گا کیا لیٹس یا سے نہیں.
I am not concerned about what the question is when you are not trying to tell us what the question is. آپ باتوں کو سر صرف میں یہی گھما کہہ رہے رہا ہوں کہ ہو وداؤٹ آپ کو. انکوائری. دیکھیں ایک منٹ پلیز. If you cannot explain what you mean simply, سر آپ it's ٹائم not دیں our گے تو میں problem. ایکسپلین کروں گا نا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ٹائم ٹائم نہیں ایک ہے, منٹ آپ ٹائم کو لے ہم رہے ہو آدھا آپ. گھنٹہ دے چکے ہیں بھائی, ابھی تک آپ سر ایکسپلین نہیں آپ نے کر کٹ پائے کہ آپ کیا کا تھا کوشچن مجھے کیا ہے. بیچ میں. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ چندہ دا مسئلہ ریئل یہ نہیں ہے. آبزرویشن. اب آپ جو ہے نا وہ صرف بلیم گیم اس ٹائم کھیل رہے ہیں. ابھی بھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوشچن کیا ہے, آپ نہیں بتا پا رہے, پھر ٹھیک آپ ہے کہہ سر, رہے ہیں آپ کہ آپ مجھے کو آگے آپ 20 مجھے منٹ اور ٹائم دیں دیں. گے سر کوشچن ایکسپلین کرنے کا, تو میں آپ کروں گا. اصلی جلدی سر سے آپ بات بیچ پر اپنا میں آئے نا کوشچن انٹرپٹ آپ. نہیں ایکسپلین کریں گے کریں سر. نا. اٹس آپ مائی نے ہمبل بہت ریکویسٹ, ٹائم اگر آپ لیا مجھے ٹائم لیکن دے آپ دیں گے تو میں. اصلی بات پر سر آپ نہیں آ رہے ہیں. اصلی بات پر آ جائیں نا ٹائم سر, دیں گے تو سیدھا تبھی سیدھا. آؤں گا نا سر میں. آپ دیکھیں آپ نے کتنا ٹائم لیا ہے وہ بھی تو دیکھ لینا. سر اب آپ ہی بتا دیجئے کیا کروں میں چلیں پھر. آپ چلیں آپ بتائیں کیا سیدھی سیدھی کوشچن ہے آپ بات کا. پر آ جائیں. نیکسٹ فیو سوال سیکنڈ میں سر بتائیں بتائیں. کیا پہلی تو کوشچن. بات ہے, میرا کوشچن نہیں ہے. آئی واز کاؤنٹرنگ یو, لائک یو کین سے ڈیبیٹ. سو ایتھسٹ میں یہ نہیں کہتا کہ میں گاڈ کو مانتا ہوں, اندر انکوائری کرنی چاہیے, بٹ لاجیکل ریزننگ بہت طرح سے ہو سکتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ انکوائری بھیتر کی جا سکتی ہے, بس اتنا میں یار کہہ رہا ہوں. کوئی آپ سے بندہ میں اگر نے اس چیز یہ کو. پوچھا تھا. نہیں, اب آپ یہ مان گئے ہیں کہ آپ کا کوشچن کچھ نہیں ہے, تو اب میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں آپ کو انٹرجیکٹ کر سکتا ہوں. سر میں نے ٹھیک ہے نا. مانا ہی نہیں نا. ٹھہرے چندہ, نہیں سر نہیں میں نے مانا ہی یار, نہیں نا. آپ اب میں اوور نے مانا اسمارٹ ہی نہیں. میرے آپ یہ بھائی. اسٹیٹمنٹ خود سے دے رہے ہیں سر. آپ اب نہ خام خواہ اگریسو ہو رہے ہو, یہ بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اگر تسلی سے سر میری بات سن لیں سر گے. آپ اتنے دیکھیں ایک منٹ آپ, میں نے ان میاں, کو میوٹ ٹھہر کر جاؤ نا دیا, یار. آپ غالب آپ کو بولنے دیں. سننے کی آپ میں زحمت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ سائنس کے بغیر بھی انکوائری ہو سکتی ہے. میں نے آپ سے ایک بات پوچھی کہ سائنس کے بغیر انکوائری کیسے ہو سکتی ہے, اور آپ نے صرف یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے مجھے بولنا نہیں دیا, اور آپ پچھلے 10 منٹ سے یہی کہے جا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا. آپ کائنڈلی مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ سائنس کے علاوہ کون سا ایسا میتھڈ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سوٹیبل انکوائری کا میتھڈ ہے. اس کے مندرجات پہ میں آپ سے بحث کرنے پہ یا ڈیبیٹ کرنے پہ آئی ایم مور دین ہیپی, بٹ آپ اوکے, اس ڈن پوائنٹ پہ ڈن بھی ڈن نہیں آ ڈن رہے. آپ بتائیں پلیز. ڈن سر, ڈن. میں آ جاتا ہوں. وٹنسنگ از دا میتھڈ جو سائنس کے علاوہ ایک میتھڈ ہو سکتا ہے جو کہ انڈیویجول اینڈ پرسنل ہے. وٹنسنگ, اگر آپ وٹنسنگ کا اردو یا ہندی میننگ سمجھتے ہیں تو شاید آپ سمجھ پا رہے ہوں گے. اچھا, تو کون آپ کو دے سکتا ہے وٹنس کے گاڈ ہے یا نہیں؟ ایز آئی سیڈ انڈیویجول, دیر از نو نیڈ آف سیکنڈ پرسن. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو شاید ایویڈنس کے ورڈ کا صحیح مطلب پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو امپیریسزم کا یا انکوائری کے ٹھیک ہے, مطلب کا بھی اب میں صحیح آپ سے نہیں. کوشچن ٹھہر کرتا جائیں ہوں. نا, اب آپ چپ کریں نا میاں, آپ چپ رہیں, اب 2 منٹ چپ رہیں. آپ باتیں صرف کر رہے ہو جن کا آئی ڈونٹ نو کہ آپ ان کا پراپر میننگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. سب سے پہلی سر کس بات ہے کا کہ میننگ نہیں ایویڈنس. سمجھا میں ٹھہر نے. جاؤ میاں, ٹھہر جاؤ نا یار, سن لو نا بھائی. آپ میرے بھائی ہیں مگر سن تو لینا, تھوڑا سنیں گے حوصلے سے تو کوئی بات نہیں ہے. میری بات اگر آپ تھوڑی دیر سن لیں گے, اور یہ مت سمجھیں کہ میرا کوئی آپ سے کوئی لڑائی کا موڈ ہے, یا میں آپ کو کوئی اپنا یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی مجھے آپ کو کوئی ہرانا ہے. مجھے نہیں ہرانا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میری اپنی بات سمجھا پائیں, مگر میں نے آپ کو کافی موقع دیا مگر آپ نہیں سمجھا پا رہے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری بات بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. سر میں نے ٹھیک ہے, وٹنسنگ بولا, ہاں انڈیویجول میں بتاتا وٹنسنگ, ہوں نا آپ اس میرے کو بھائی. سمجھ ہی نہیں رہے نا ہاں سر. ہاں, دیکھیں نا, انڈیویجول وٹنس جو ہوتا ہے نا وہ وٹنس ہوتا ہے, وہ ایویڈنس نہیں ہوتا. اور چیزوں کو سر ثابت کرنے کے وٹنس لیے اور ایویڈنس میں فرق چپ کر بتائیے جاؤ آپ نا, میں مجھے. بتا چلیے دیتا ہوں. میں ابھی بتا دیتا جی. ہوں. ایویڈنس وہ ہوتا ہے جو ریپروڈیوسیبل ہوتا ہے. ایویڈنس جو ہے نا, ایویڈنس وٹنس نہیں کیا جاتا سر, آپ مجھے چپ یہ کرو نا بتائیے. ایک منٹ یار, میں بتا دوں گا, ایویڈنس وٹنس کیا جاتا ہے, مگر وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وٹنس کیسے کیا جاتا ہے. ایویڈنس وٹنس اس لیے نہیں کیا جاتا کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ فلاں چیز جو ہے وہ سچ ہے تو آپ میری بات مان لیں. نہیں, گیتا پہ آ جاتی ہے نہیں, اگر وہ میں تو یہ سر کہتا ہوں ایسے ہی چپ ہو رہے گیا نا. نا, وہ فیکٹ نہیں ہے نا سر. وہ ایویڈنس کا مطلب ہوتا ہے جو یار آپ چیز بڑا پیارا فیکٹ ہو. بولتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بار بار انٹرپٹ آپ جب کرے جا رہے ہیں تو بات کا کوئی مزہ نہیں آ رہا اصل میں. سر ٹھیک ہے, کیونکہ چلیں. آپ یا میننگ. تو آپ ٹھیک. نہیں نہیں یہاں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے بولنا ہے, تو آپ بالکل نہ بولیں, کیونکہ میں نے بڑی دیر سے اپنی بات جب بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, ود ان 5 سیکنڈ آپ انٹرپٹ کر دیتے ہو. اچھا اچھا سر, ٹھیک آپ ہے, بولیں, تو میں مسئلہ سنتا یہ ہوں. ہے کہ اس طرح سے تو بات نہیں ہوتی نا. آپ بڑا پیارا بول رہے ہو, بڑے تحمل سے لگتا کہ بول رہے ہو, مگر مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوورٹ اگریشن ہے جس وجہ سے آپ ایک جملہ بھی پورا نہیں ہونے دے رہے. ٹھیک ہے, تو بھیا بات یہ سر آپ ہے, کی بات تو صحیح ہے, ایویڈنس. آئی ایکسپٹ. ایویڈنس کا بڑا سمپل سی بات ہوتی ہے کہ ایویڈنس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ یہ فلاں بات میں نے آبزرو کی ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ انہی کنڈیشنز میں اسی طریقے سے
آپ کو بھی وہی بات آبزرو ہو جانی چاہیے. اس کو ایویڈنس کہتے ہیں. ایویڈنس جو ہے نا، ایویڈنس یہ نہیں ہوتا. ایویڈنس ریپروڈیوسیبل ہوتا ہے، دوبارہ دوبارہ دکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے. تو آپ نے جس کو کہا نا کہ پرسنل وٹنس، پرسنل وٹنس نا اس بارے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نے فلاں روڈ پہ لال رنگ کی گاڑی جاتی دیکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ اب لال رنگ کی گاڑیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں دنیا میں. نہیں ہے ابھی تک اگر کوئی کسی نے چپ وٹنس نہیں کیا، یار اگر میرے میں نے میاں لال گاڑی دیکھی. میاں ٹھہر جاؤ نا. ابھی میں آپ کو وٹنس اور ایویڈنس کا آپ نے خود کہا ہے کہ سمجھا دیں، تو میں آپ کو سمجھا ہوں، رہا ہوں کہ وٹنس اور ایویڈنس میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گا، مگر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ہی نہ بلکہ ساری آڈینس کو سمجھا دوں گا کہ وٹنس اور ایویڈنس میں فرق کیا ہوتا ہے. اور آپ کو تھوڑا سا میرے بھائی شامیہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا صبر سے سن لیں گے. اگر نہیں سننا تو ابھی مجھے بتا دیں، میں نہیں بولتا، بات ختم کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے ویسے ہی سر پھاڑنے کی. ٹھیک ہے. تو میرا جو مقصد ہے نا وہ لوگوں کو کچھ سکھانا ہے. آپ چاہے نہ بھی سیکھنا چاہیں تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں لوگوں سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے پھر مجھے 5 سیکنڈ بعد پھر دوبارہ سے کر دیا انٹرپٹ. تو یہ کوئی تمیز سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے. تو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ وٹنس اور ایویڈنس میں کیا فرق ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ میں نے فلاں روڈ پہ لال رنگ کی گاڑی جاتی دیکھی. ٹھیک ہے. اب لال رنگ کی گاڑیاں دنیا میں بہت ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو مجھے اس کی بات کے اوپر یہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں لال رنگ کی گاڑی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک آرڈنری سی بات ہے. اس میں کسی شخص کی وٹنس کو، اور جب وہ کسی بات میں کروشل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کروشل بھی نہیں ہے. اگر اس نے مجھے بتایا کہ لال رنگ کی گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی، بڑی پیاری تھی، میں نے دیکھی تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا جی، کوئی بات نہیں، یہ تو ایک عام سی بات ہے. میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس بات سے، کسی بات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو نو پرابلم ایٹ آل. مگر اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں نے لال رنگ کی گاڑی دیکھی اور وہ یہاں سے اڑ کے سیدھی اسپیس میں چلی گئی، تو بھیا اب اس کے وٹنس پہ اعتبار نہیں ہو سکتا، بیکاز ہی از کلیمنگ سم تھنگ دیٹ از ٹوٹلی ایکسٹرا آرڈنری. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم کرتے ہیں آکمز ریزر اپلائی. ٹھیک ہے، کہ ایکسٹرا آرڈنری کلیمز ریکوائر ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس. اگر کوئی بندہ مجھے آ کے کہے نا کہ اس نے انٹرنلی دھیان و گیان اور یوگ سے گاڈ کو فائنڈ کر لیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ دس از این ایکسٹرا آرڈنری کلیم. ٹھیک ہے. ایکسٹرا آرڈنری کلیم کو کسی کے پرسنل وٹنس کی بیس پہ تو بالکل بھی نہیں مانا جا سکتا. ایون کہ کورٹ آف لا میں بھی پرسنل وٹنس کو تب مانا جاتا ہے جب اس کے ساتھ سبسٹینشیٹنگ ایویڈنس موجود ہو. ایویڈنس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی بھی ٹائم پہ باکس سے نکال کے دوبارہ دکھایا جا سکتا ہے. اس کی بڑی آسان سی مثال ہے. ٹھیک ہے، کہ بھائی ایک قتل ہوا ہے. اچھا جی، قتل ہوا ہے، تو بھائی آپ کیسے ثابت کریں گے کہ قتل ہوا ہے؟ آپ اسی ٹائم عدالت میں ایک ڈبہ لے کے جائیں اور آپ ایک کٹی ہوئی لاش کا سر دکھا دیں. جب بھی کوئی کہے گا کہ قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو آپ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہاں قتل ہوا ہے، اور اس کا پرسنل وٹنس جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب قتل کو ایسے ہی تو نہیں آپ نے مان لینا نا کہ فلاں جگہ پہ قتل ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو وہ لاش دکھانی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. وٹنس کے بعد بھی آپ کو دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ پرسنل وٹنس کی بیس پہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرسنل وٹنس جو ہے وہ سائنٹیفک ایویڈنس کی کاٹ کر سکتا ہے یا ریپروڈیوسیبل ایویڈنس کی کاٹ کر سکتا ہے، تو آئی ایم سوری ٹو سے وہ نہیں کر سکتا. وہ بالکل نارمل سرکمسٹانسز میں ان تھنگز آف نو ویلیو آپ کسی بات کو پرسنل وٹنس کی بیس پہ اس صورت میں یقین کر سکتے ہیں جو باتیں بالکل نارمل ہوتی ہیں کہ ہاں جی انسان چلتے ہیں. that's okay. ہم مانیں گے اس بات کو پرسنل وٹنس کی بیس پہ، کیونکہ ہم نے اس بات کو خود 100 بار پہلے آبزرو کیا ہے اس وجہ سے، اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان چلتے ہیں، اس لیے مان لیں گے پرسنل وٹنس پہ. مگر اگر کوئی بھی شخص پرسنل وٹنس کی بیس پہ ہمیں یہ کہے گا کہ یہ مان لیا جائے کہ انسان جو ہے وہ اڑتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ریکوائر ایویڈنس. تو یہ بات آپ کو اس بات پہ اس طرح سے سوچنا ہے، تو آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی. گاڈ ایک الٹیمیٹ ایکسٹرا آرڈنری کلیم ہے. چاہے کوئی یہ کہے کہ مجھے انٹرنلی گاڈ ملا ہے، چاہے کوئی یہ کہے مجھے ایکسٹرنلی گاڈ ملا ہے، دونوں سینسز میں ہمیں ایویڈنس دیکھنا پڑے گا. ایویڈنس ریپروڈیوسیبل ہونا چاہیے. ایویڈنس
کو بار بار حاضر کرنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. کیونکہ ایویڈنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں تو آپ کو لال نظر آئے اور میں دیکھوں تو مجھے بلو نظر آئے. دونوں کو ایویڈنس کا مطلب ہے کہ آپ بھی دیکھیں تو لال نظر آئے اور میں بھی دیکھوں تو لال نظر آئے. ایویڈنس اگر ہمیں چاہیے کہ الیکٹران ہے تو مجھے اور آپ کو دونوں کو ایک ایکسپیریمنٹ کرنے سے ایک ہی کنڈیشنز میں ایک ہی قسم کا انٹرفیرنس پیٹرن دکھائی دینا چاہیے. پروٹون ہے تو اس کے لیے بھی دکھائی دینا چاہیے. ڈی این اے ہے تو اس کے لیے بھی مجھے کرسٹالوگرافی میں ڈی این اے کا وہی پکچر نظر آنی چاہیے جو واٹسن اور کرک کو نظر آئی تھی. ویسے ہی نہیں مان لیں گے کہ ڈی این اے کی شیپ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, واٹسن اور کرک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی میں گیتا پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے ڈی این اے دیکھا ہے, اس کی شوگر فاسفیٹ کی دو بیک بونز ہوتی ہیں اور درمیان میں جو ہے نا وہ نیوکلیوٹائڈ پیئرز کے کنیکشن ہوتے ہیں. نہیں, ہم نے اس لیے نہیں مان لیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا. نہیں, انہوں نے کیونکہ پکچر پروڈیوس کی تھی, نہ صرف پکچر پروڈیوس کی تھی بلکہ پکچر لینے کا طریقہ, اس کے پیرامیٹرز, ہر چیز بتائی تھی. اور دنیا کی ہر لیب جس کے پاس ویسا اکوپمنٹ ہو یا وہ کیپیبلٹی ہو وہ اسی چیز کو دوبارہ ریپروڈیوس کر سکتی ہے. ہم نے واٹسن اور کرک کی وٹنس نہیں مانی تھی, ہم نے وہ مانا تھا جو بار بار ریپروڈیوس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے, سمجھ گئے ہیں؟ یہ آپ کو میں نے ایویڈنس اور وٹنس کے درمیان کا فرق بتا دیا, اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان وچ سرکمسٹانسز مائی وٹنس وڈ بی ایکسیپٹیبل اینڈ ان وچ سرکمسٹانسز میری وٹنس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور ان دا اینڈ پھر بات آتی ہے کہ ٹروتھ کیا ہے. ٹروتھ یہ ہے کہ واٹسن اور کرک نے یہ بتایا کہ جی ہم نے یہ آبزرو کیا ہے. وہ ان کی ایک وٹنس تھی یا ان کی ایک لنگوسٹک سٹیٹمنٹ تھی, مگر وہ ٹرو کیوں ہے؟ وہ ٹرو اس لیے ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی ایکوریسی کو جب بھی کوئی چیک کرے گا امپیریکل مینز کے تھرو تو اس کے پاس سیم چیز وہی آئے گی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ یوگ کرنے بیٹھا تھا اور رات کے 12 بجے اسے گاڈ نظر آ گیا. ہمیں کیا پتا کہ وہ ہیلوسینیٹ کر رہا تھا, ہمیں کیا پتا وہ ایپیلیپٹک تھا, ہمیں کیا پتا کہ اس کو کوئی اور پرابلم سے شیزوفرینک تھا. ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو شیزوفرینیا کی وجہ سے بہت سی ڈفرینٹ پرسنالٹیز دکھائی دیتی ہیں. اگر کسی کو شیزوفرینیا کی وجہ سے گاڈ دکھائی دے رہا ہو تو ہم کیا مان لیں گے کہ اسے گاڈ دکھائی دے رہا ہے اس کے پرسنل وٹنس پہ؟ آئی ایم سوری ٹو سے ایسی باتوں کو نہیں مانا جا سکتا. آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی.